اس وقت جو پاکستان کو چیلنجز ہیں وہ کیا ہیں؟ اور اگین دشمن تو وہاں پہ موجود ہے، ظاہر ہے جو سازشیں ہیں وہ بھی اپنی جگہ جاری رہتی ہیں، لیکن پاکستان کو درپیش چیلنجز اور ان کا حل کیا ہے؟ جامعہ سوال کیا آپ نے مجھ سے. میں جس طرح ارشاد صاحب نے بڑا جامعہ اور پرمغز احاطہ کیا اس تاریخ کا، تو اسی کو میں تھوڑا سا آگے بڑھاتا ہوں. دیکھیں، میرے خیال میں 5 پہلو ہیں اور 5 سبق ہیں جو کہ 1965 کی جنگ سے ہمیں حاصل ہوتے ہیں، جو آج کے چیلنجز سے بھی نمٹنے کے لیے میں سمجھتا ہوں سب سے کرٹیکل ریکوائرمنٹ ہے قومی سطح پہ. پہلی بات جو سب سے امپورٹنٹ ارشاد صاحب نے کی، میں اس کو آگے بڑھاؤں گا، اور سب سے امپورٹنٹ بات یہی ہے کہ دیکھیں وہ جو جنریشن تھی جس نے 1965 میں ہم سے 5 گنا بڑے دشمن کے دانت کھٹے کیے اور اس کا غرور خاک میں ملایا، وہ جنریشن تھی جو کہ تحریک پاکستان میں شریک تھی. تو ان کا جو کمٹمنٹ تھی نا، جس نے ملک بنایا ہے وہی اس کو بچانے کے لیے ہر قربانی سے دریغ نہیں کرے گا، سر دھڑ کی بازی لگا دے گا. ایک تو کمٹمنٹ ہے. دوسری چیز یہ کہ دیکھیں اس وقت کی جو قومی قیادت تھی اور قوم تھی اور فوج تھی، اس میں کسی قسم کی کوئی تفریق نہیں تھی. وہ یکجان دو قالب تھے. اگر ہمارے افواج سرحدوں پہ اپنی قربانیاں دے رہی تھیں، اگر ہمارے پائلٹ فضا میں دشمن کو ناکو چنے چبوا رہے تھے، یا ہماری بحریہ دوارکا پہ بھارتی جو بیسز ہیں ان کو تباہ کر رہی تھی، تو ہمارا میڈیا ہو، ہمارے جرنلسٹ ہوں، ہمارے فنکار ہوں، ہماری قوم جو ہے، ہمارے اسٹوڈنٹس ہوں، وہ جس انداز میں بھی ان سے ہو سکتا تھا وہ فوج کے ساتھ ایک سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑے تھے. یہ دوسرا پہلو ہے. تیسرا پہلو یہ ہے کہ اوبویسلی جو ہماری افواج تھیں ان کا جذبہ جہاد اور جذبہ شہادت کی تو دنیا میں آج بھی نظیر نہیں ملتی ہے. وہ ڈیفینیٹلی وہ سر دھڑ کی بازی لگاتے تھے. چوتھا پہلو جو تھا، جو بتانا ضروری ہے، کہ دشمن کی عددی اور مادی برتری ہمارے اوپر 5 گنا زیادہ تھی، لیکن اس نے ہماری افواج اور ہماری قیادت کو بالکل مرعوب نہیں کیا. اور 5واں پہلو جو میں چونکہ نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں بہت عرصے سے پڑھاتا بھی رہا ہوں، تو میں ایز اے اسٹوڈنٹ آف ملٹری ہسٹری بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ جنگوں کی جو موجودہ 20ویں صدی کی اور 21ویں صدی کی تاریخ ہے، اس میں اس کو ایک ٹیکسٹ بک وار کے طور پہ پڑھایا جاتا ہے، کیونکہ ہماری افواج چاہے بری ہوں، بحری ہوں اور فضائی ہوں، نہ صرف یہ کہ وہ بہادر تھی، نڈر تھی، بلکہ ان کا پروفیشنل جو ایکسلنس ہے، ان کی جو فنی مہارت ہے، اس کی بالکل جو ہمارا دشمن ہے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا. اب میں کوئکلی آپ کے سوال کے جواب کی طرف آتا ہوں. آج بھی جو ہمارے چیلنجز ہیں نا جناب، ان میں یہی 5 چیزیں ریکوائرڈ ہیں. حالانکہ ان چیلنجز کی نوعیت میں تبدیلی آ گئی ہے. دشمن نے جانتے ہوئے کہ ہماری افواج کتنی نڈر اور کتنی باصلاحیت اور پیشہ ور ہیں، ہماری ایٹمی طاقت بھی کتنی کریڈیبل ہے، تو ہم نے جو 5 چیزیں بتائیں میں نے، یعنی کہ ہمیں محب الوطن ہونا چاہیے، اپنے باہمی تمام اختلافات کو قومی سلامتی، قومی خوشحالی اور اسٹیبلٹی کے راستے میں حائل نہیں ہونے دینا چاہیے. تیسری چیز، قوم اور فوج کے درمیان کوئی گیپ نہیں ہونا چاہیے. اور سب سے امپورٹنٹ کہ ہماری جو ہم جس بھی شعبے میں ہوں، چاہے ہم جرنلسٹ ہوں، چاہے ہم بزنس مین ہوں، چاہے ہم ٹیچر ہوں، چاہے ہم فوجی ہوں، چاہے ہم سیاستدان ہوں، ہر شعبے میں ہم نے اپنے دشمن سے زیادہ ہمیں باصلاحیت بھی ہونا چاہیے، تاکہ ہم ان کی ہر حربے کو ناکام بنا سکیں. علی صاحب، اب معاملہ یہ ہے، آپ نے یہ بڑا اچھا اس کو ایلیبریٹ کیا، چیلنجز کے بارے میں بتایا. جو 5th جنریشن وارفیئر تھا، اس میں جب ہم جاتے ہیں تو ایک بہت بڑا آپ کا دشمن کا ٹول ہوتا ہے ڈیٹ، قرض. پاکستان کی معیشت سب کو پتہ ہے کہ قرضوں میں ڈوبی ہے. ان حالات میں جو معیشت کا اور پاکستان کی جو نیشنل سیکیورٹی ہے، اس کا تعلق کیا ہے، ذرا وہ بھی عوام کو بتائیے. اور اگین کرنا کیا ہوگا، سولوشن امیجیٹ کیا ہے ہمارے پاس؟ دیکھیے بہت اہم سوال آپ نے کیا، بہت شکریہ اس کا. دیکھیں 3 اسپیکٹ ہیں، میں آسان الفاظ میں مختصراً بیان کرتا چلوں. اس وقت پاکستان کی قومی سلامتی کو جو 3 بڑے چیلنجز درپیش ہیں، پولیٹیکل سٹیبلٹی کا،
اکنامک چیلنجز اور تیسرا دہشت گردی کا. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ دیکھیں ہماری جو افواج ہیں وہ کاؤنٹر ٹیررزم آپریشنز میں کار فرما ہیں اور بہت کامیابی سے پیش قدمی کر رہی ہیں اور قربانیاں بھی دے رہی ہیں. دوسری جانب ہم جو ہے پولیٹیکل سٹیبلٹی کی طرف بھی بڑھ رہے ہیں اور آپ کو ایک واضح پروگریس نظر آ رہی ہے. لیکن جو سب سے بڑا چیلنج ہے جو منہ کھولے ہوئے کھڑا ہوا ہے وہ اکنامک چیلنج ہے. اچھا اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں 3 چیزیں ہیں آسان الفاظ میں. آپ ٹریڈیشنلی اپنے دوستوں سے دوست ممالک سے ریلیف اور انویسٹمنٹ کی توقع کرتے ہیں اور ہماری فوجی قیادت ہمارے سفارتکار اور قومی قیادت اس کے لیے بدستور بین الاقوامی سطح پہ کوششیں کرتی رہتی ہیں. لیکن اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے آپ اگری کریں گے وہ پہلے اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنا ہے, وہ گورننس کو ٹھیک کرنا ہے. کیونکہ دیکھیں باہر سے ریلیف آتا ہے یا نہیں آتا, باہر سے انویسٹمنٹ آتی ہے اور کتنی آتی ہے یہ تو بعد کی بات ہے. آپ کے ملک کے اندر جو کرپشن, اسمگلنگ اور ذخیرہ اندوزی کے جو مسائل ہیں جب تک ہم ان کو ایڈریس نہیں کریں گے تو ہمارے اپنے قومی جو خزانے ہیں اس کا بھی نقصان ہوگا, ہمارے ٹیکس پیئر کا بھی نقصان ہوگا, ہمارے لوگوں کو چیزیں بھی مہنگی ملیں گی اور فورن انویسٹر کا جو اعتماد ہے وہ بھی کمزور ہوگا. اس لیے جو آج سب سے امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ آپ کے سامنے آئی ہے جو آپ کی وساطت سے میں بتاتا چلوں وہ یہی ہے کہ تھینک فلی ہماری قومی اور فوجی قیادت ایک پیج پہ ہے اور انہوں نے اس بات کا ادراک اور احساس کر کے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جب تک ہم کرپشن کا, اسمگلنگ کا اور ذخیرہ اندوزی کا ڈیسائسولی خاتمہ نہیں کریں گے اس وقت تک نہ عوام کو ریلیف مل سکتا ہے, اس وقت تک نہ آپ کے ٹیکس پیئر کو ویلیو ایڈڈ سروسز مل سکتی ہیں اور نہ ہی فورن انویسٹر کا اعتماد بحال کیا جا سکتا ہے. تو یہ پہلو سب سے امپورٹنٹ ہے. تو 1200 ارب روپیہ تو یہی بن جاتا ہے. تو دیکھیں اگر ان چیزوں کو ہم 50% بھی کم کر سکیں تو ہم سمجھتے ہیں ایک سگنیفیکنٹ بالکل ٹھیک ہے جو آپ علی صاحب بات کر رہے ہیں کہ دے سکتے ہیں. جی سسٹم کے لیکیجز جو ہیں اور ویکنیسز جو ہیں ان کو ہمیں ٹھیک کرنا ہوگا. بہت شکریہ سید محمد علی صاحب آپ کے وقت کا. ایک بریک کے بعد بات کریں گے. ڈالر کی قدر میں آج اوپن مارکیٹ میں خاصی کمی ہوئی ہے اور انٹر بینک میں بھی جو ڈالر کی قدر ہے وہ کم ہوئی ہے, روپے کی قدر بڑی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ جو بجلی سے متعلق بات کی گئی ہے, آج بڑی مفصل پریس کانفرنس تھی, کیا ہم کسی حل کے قریب پہنچ رہے ہیں؟ بجلی کے بل اور بجلی کی قیمت بہت زیادہ ہے, لیکن اب یہ بجلی کے بل زیادہ کیوں آتے ہیں, بجلی کے قیمت پاکستان میں زیادہ کیوں ہیں, اس کی بہت سی وجوہات ہیں. ارشاد صاحب پروگرام میں ہم نے پہلے ذکر کیا تھا محمد علی کمیشن کا, اور پھر محمد علی صاحب وزیر بھی ہیں, نگراں وزیر ہیں توانائی کے. آج انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی ہے. اس پریس کانفرنس میں جو بنیادی ریزنز ہیں کہ یہ بجلی مہنگی کیوں ہے اور اس بجلی کا بوجھ کون کون اٹھا رہا ہے, اور ایک طرح سے انہوں نے اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی کہ انصاف اور ناانصافی کس کے ساتھ ہو رہی ہے. کہتے ہیں کہ 589 ارب روپے کا نقصان ہو رہا ہے جو 10 ڈسکوز ہیں ان میں مجموعی طور پہ. 5 جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں ان میں 489 ارب ہے اور 5 میں 100 ارب ہے. ڈسٹرکٹ مردان اور شکارپور کی انہوں نے مثال دی کہ سب سے زیادہ بجلی یہاں پہ چوری ہو رہی ہے. اور جو پنجاب کی بات کرتے ہیں, سینٹرل پنجاب تک آنورڈ, نارتھ سے لے کے سینٹرل تک, یہاں پہ جو بلنگ ہے, ریکوری ہے, وہ بہت بہتر ہے. لیکن یہ بوجھ جب دوسرے لوگ نہیں دیتے ہیں ان سے نکالا جاتا ہے. آپ سمجھتے ہیں تشخیص ہو چکی ہے اور اس کے بعد اب اس کا حل بھی نکل آئے گا؟ یہ تشخیص ہوئی ہے لیکن یہ ناقص تشخیص ہے. تشخیص یہ ہے کہ جی 589 ارب کی بجلی چوری ہوتی ہے جی, لیکن اگر اس کا ذمہ دار آپ ٹھہراتے ہیں ان صارفین کو جو بل جمع نہیں کراتے, بجلی چوری کرتے ہیں, عملے کو پیسے دیتے ہیں, تو یہ ناقص تشخیص ہے. جی تشخیص یہ ہے کہ یہ 5 ڈسکوز جو ہیں وہ اپنے ٹارگٹ پورے کیوں نہیں کرتے. ان کے جو بورڈ ہے, ان کے جو سربراہ ہیں, کسی کو بھی سزا ملی ہے آج تک یا اب ملے گی کہ بھئی جب لیسکو جو ہے اس کے ٹارگٹ بہتر ہیں اور پشاور یا حیدرآباد یا سکھر یا جو ہیں 5 وہ جو
بہت میپکو۔ ناقص جن کی ہے، میپکو ہے، وہاں جو بورڈ بیٹھا ہوا ہے، وہاں جو سربراہ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، بڑی مراعات لے رہے ہیں، گاڑیاں ہیں ان کے پاس، تنخواہیں ملتی ہیں، سارا کچھ، ان کے خلاف کیا کارروائی ہوئی آج تک؟ اچھا آج ایک بات ہوئی ہے ارشاد جی صاحب، جی بات یہ ہوئی کہ جو افسران ہیں جو بجلی چوری میں ملوث ہے، بڑی کھل کے بات ہوئی ہے، یہ کہا گیا کہ اگر مردان سے بجلی چوری ہو رہی ہے، شکارپور سے ہو رہی ہے، تو وہ عملے کی ملی بھگت کے بغیر تو ممکن نہیں ہو نہیں سکتی۔ ہے، اور یہ کہا گیا کہ جو آئیڈینٹیفائی کر لیے گئے ہیں افسران بھی، اور اب ان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی، اور الیکشن کمیشن کو ان کے نام بھی دے دیے گئے ہیں، ان کو شفل بھی کیا جائے گا اور ان کے خلاف کارروائی بھی ہوگی۔ نہیں ظاہر اب ہونا الیکشن یہ کمیشن چاہیے اجازت تو تھا، دینی ہے۔ یہ پریس کانفرنس 2-4 دن بعد ہو جاتی اور کہا جاتا کہ ان لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے، ہاں یہ زیادہ بہتر ہوتا۔ اب جی۔ تو وہ الرٹ ہو گئے ہیں، وہ یا ملک سے بھاگ جائیں گے یا سفارشیں ڈھونڈنا شروع ہو جائیں جی گے۔ بالکل ٹھیک ہے۔